یہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک کبری سی ایک پل سا ہے، اس کے نیچے نہر ہے. یہ نہر ہے، یہ نہر زبیدہ ہے. یہ حضرت خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ حضرت زبیدہ نے اس نہر کو تعمیر کروایا اب ان کے حضرت ہارون رشید کے دور میں. اور مدینہ شریف اور مکہ شریف سے یہ نہر جو ہے نا یہ بہت وسیع نہر ہے، اور تاکہ اس کے مضافات کو پانی نصیب ہو سکے، پانی مل سکے. اس وقت میں اس ٹیلے پر موجود ہوں. یہ ہے وہ ٹیلہ. اب یہاں پر 50 تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو یہ جگہ نہیں چھوڑنی. میں اوپر جا رہا ہوں. اس وقت میں اس چوٹی پر ہوں، اور میں اس وقت اس چوٹی پر ہوں جس چوٹی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 50 تیر انداز یہاں ڈیوٹی دیں. یہ ٹیلہ اتنا لمبا ہے، آپ اندازہ لگا لیں. تقریباً 200 فٹ اس کی لمبائی ہے اور تقریباً 100 فٹ اس کی ہائٹ ہے. اس وقت زیادہ ہوگی، اس وقت اس دور میں ہو سکتا ہے. تو یہ ہے جبل احد. یہ جبل احد ہے، اور یہ نہر اس کی کھدائی ہو گئی ہے. پہلے یہاں پر وہ پیچھے کھجوروں کے باغ تھے اور ایک چوٹی سی تھی. اب وہ چوٹی شہید ہو چکی ہے. وہ چوٹی کے پیچھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے لشکر میں تھے، اور ایک گھوڑوں کی ایک فوج کی وہ کمانڈ کر رہے تھے گھوڑوں کے ساتھ، اور تلوار کے ماہرین اور گھوڑ سوار ان کی قیادت کر رہے تھے. تو تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً اس وقت 150 کے قریب ان کے پاس سپاہی تھے. وہ گھات لگا کے پیچھے ان باغات کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ مدینہ شریف کا جبل احد سے یہ مشرق کی طرف ابھی دیکھ رہے ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے فجر کے بعد. تو یہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے. تو یہ مشرق سائڈ تھی. ہم جس جہاں پر کھڑے ہیں یہ بالکل عین وسط اس وقت جبل احد کا میدان تھا، اور پہاڑی وہ پیچھے تھی. احد کی پہاڑی وہ پیچھے ہے. تو یہ دیکھیے، یہاں کا نظارہ کریں آپ بھی. جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ فرمان پر عمل نہ کیا، یہ دیکھیں آپ نہر زبیدہ بھی یہ پل کے نیچے سے گزر رہی ہے. یہ نہر زبیدہ. جب وہ یہ سمجھے کہ جنگ جیت لی ہے اور یہ وہ میدان تھا، تو یہاں پر آبادی بن چکی ہے، یہ سفید گھر بن چکے ہیں. یہ میدان احد تھا، اور یہ شہداء کے قبور ہیں. تو ٹیلی سے جو 50 تیر کمان تھے وہ سمجھے کہ ہم لوگ جب جیت گئے ہیں تو مال غنیمت اکٹھا کرنے والوں کی مدد کے لیے وہ اس پہاڑی سے نیچے اتر گئے. اتنے میں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے معاملات میں لشکر جو ہے وہ مگن ہو گیا ہے اور تیر انداز بھی یہاں سے ہٹ گئے ہیں، تو پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایمان نہ لائے تھے، یہ دور جہالت تھا، اور وہ وہاں سے آئے اور انہوں نے پھر قتل و غارت کی. پیچھے سے گھوڑ سوار آئے اور اس وقت نہتے جو مال و اسباب اکٹھا کر رہے تھے مسلمان لشکر، تو ان کو شہید کرنا شروع کر دیا. اور اس گمسان کی جنگ میں پھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. اور پھر وہ پیچھے، میرا یہ کیمرہ فون اتنا نہیں ہے، یہ وہ غار کا وہ ایک آپ کو کالی سی نظر آئے گی جگہ، تو یہ وہاں پر پہاڑ شک ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 8 صحابہ کے ساتھ، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بھی تھے، اور دیگر 8 صحابہ کے حصار میں آپ جبل احد شک ہوا، اور اس غار کے اندر آپ نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری ہیں. تو باقی یہاں پر 70 شہداء شہید ہوئے، شدید قتل و غارت ہوئی.
اور شہداء میں سیدنا امیر حمزہ، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہندا نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا، کٹ کیا اور اس کلیجہ نکال کے چبایا۔ یہ وہ چار دیواری ہے، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہیں پر ان کی تدفین ہوئی، 70 شہداء کی بھی یہیں تدفین ہوئی۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پہ آپ کو حکم دیں اس کو لبیک کہنا چاہیے، اور جس بات سے روکیں اس پر بھی لبیک کہنا چاہیے، جس بات سے روکیں رک جاؤ، اور جس بات سے منع کریں منع ہو جانا چاہیے، اور جس بات کو حکم دیں صرف اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو سرکار کا حکم تھا یہاں پر تیر کمان جو ہیں وہ جب تک وہ نہ کہیں پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن تیر کمان یہ سمجھ کے غلط فہمی میں کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں تو اس ٹیلے سے اتر گئے۔ اس وقت میں ٹیلے پہ ہوں، اور یہ مغرب کا حصہ ہے مدینہ منورہ کا۔ دھوپ نکل رہی ہے آہستہ آہستہ، روشن ہو رہا ہے، اور مسجد نبی شریف اس طرف ہے۔ شاید میرا کیمرہ آپ کو مینار دکھا سکے۔ یہ وہ دور مسجد نبی شریف کی مینار ہیں جو کہ جنوب میں واقع ہے مدینہ منورہ کے۔ اب مسجد نبی چونکہ شہر کے وسط میں ہے، تو ایک وقت تھا گنبد خضرا یہاں سے بالکل واضح نظر آتا تھا، تو اب چونکہ بڑی بڑی عمارتیں بلڈنگ بن گئی ہیں تو گنبد خضرا نہیں بلکہ میناروں کی بھی صرف سنہری چوٹیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ مدینہ شریف کے آپ دیکھیے کھجوروں کے باغات ہیں۔ ابھی میں آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے قریب بھی لے کے جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔